ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالی تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے، قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے، اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود
اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا
تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ذلیل اور کمینے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب تو ان سے نیکی کرے تو وہ برائی کرتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کی شکایت نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو۔ جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالی سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ تعالی نواز دیتا ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر اپنی ساری مصروفیات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ انسان ہر فکر اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو۔ دوست اور ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی لمبے فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ انسان کو اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے؟
جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اپنوں کو وقت دیا کریں، مشکل وقت نہیں، کیونکہ تاج محل دنیا نے دیکھا، ممتاز نے نہیں۔ وقت کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی میں ایک آدھ بار ہی وقت ملتا ہے۔ وقت اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ ہمیں بار بار وقت دیں۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ اسے کبھی مانگنی ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ ناشکری نامبارک ہوتی ہے۔ ہاں، اگر تم نے توکل کرنا ہے تو کاروبار کر، کما اور پھر توکل کر۔ خدا پر بھروسہ کرو، ورنہ گمراہی میں پھنس جاؤ گے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہ کسی کو فائدے یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے اسے مسجد کے کونے میں بھی مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کو سدھارنے میں تمہاری مدد نہ کرے تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حال میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ اس زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگنے والوں کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیالات کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے، اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر بھی جا سکتا ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کر لیں۔
حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ معاف کر دینا خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ تم کائنات میں نہیں رہتے، بلکہ یہ کائنات تمہارے اندر رہتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ کنجوس کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ کسی انسان کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے شخص سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے۔ اگر درد اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتا، یعنی انبیاء کو۔ مرشد سے کہا درد محبت کی دوا دو، حضرت نے مسکرا کے کہا اور محبت۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ مقصد سفر سے ہے، کسی منزل سے کیا غرض، اے موج زندگی تجھے ساحل سے کیا غرض۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے، نہ مدد لی جا سکے۔ مسلسل تکلیف اور اذیت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہر وقت بدل جاتا ہے، ہر چیز عارضی ہوتی ہے۔ کسی آزمائش اور مشکل وقت میں خود کو بالکل ہلکا نہیں کریں، بھروسہ رکھیں، بہتری آپ کی منتظر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ ہر وقت مصیبتوں اور مسائل کا ورد کرنے والوں کو مصیبتیں پہچان لیتی ہیں، پھر ان کے پاس وہ بار بار آتی ہیں، کیونکہ وہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو بڑا بنائیں گے۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسروں کو بے عمل اور بیکار سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عزت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے شر سے لوگ بچ سکیں۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دے سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر میں ایک اجنبی ہی رہا، میں اس کی زبان نہ سمجھ سکا اور یہ میری خاموشی نہیں سمجھ سکی۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہے جس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اور ایسا کچھ بھی بیش قیمت نہیں کہ اس کے لیے مسکرایا جائے۔ آوازیں چپ کرا دو، خاموشی پھر ہی ہے۔ انا تمہارا شور ہے، ذہن تمہارے لفظ ہے،
تم اگر بس خاموشی ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکو اور اس حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں انا کو اور تکبر کو کیسے ماریں، اپنی حقیقت تک کیسے پہنچیں، روح تک کیسے رسائی پائیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جن چیزوں سے تم چمٹے ہو ان سے خود کو الگ کر کے دیکھو۔ تم ہر وقت روح ہی تھے، تم اب بھی روح ہو، تم اس کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم خود کو کسی بھی انسان کو مکمل طور پر جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر زندگی کے کسی نہ کسی ایسے موڑ پر اچانک سے اس شخص کے اندر کی بالکل اندیکھی پرت یوں کھلتی ہے کہ ہم ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کچھ جاننے کے ہمارے دعوے کتنے کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ کیسا محسوس ہوتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ وہ موت کے بہت قریب ہے؟ اس وقت انسان کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں، وہ کیا سوچتا ہے؟ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خداوندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ تمہیں خبر نہیں، لیکن یہ سنتے ہوئے کانوں کے برتن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے اس میں جلدی جلدی اچھی باتیں انڈیل دینی چاہیے۔ برائی سے بھر دیا گیا تو لبریز ہونے کے بعد لاکھ جتن کرنے پر بھی ایک اچھائی کی بوند بھی نہیں ڈالی جا سکے گی۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ہم وہی ہوتے ہیں جو حالات ہمیں بناتے ہیں، اور آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے، اور یہ دل انسان کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ مشکل پسند لوگ اتنی تکلیف بھری زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی کا پرندہ ان کے چوبارے پر بھی آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور کہیں غلطی سے آ کر بیٹھ بھی جائے تو یہ تالی مار کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو یہ اچھائی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے تو کسی کی روح۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ کر کے گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ جو پیار اور عزت تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائیں، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بعض اوقات ہم جسے آزمائش سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے اکثر جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔
جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں، جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم کو لے کر لمبی مدت تک روتا رہتا ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے چنیں گے تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ جب متبادل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ لائی ہے کہاں مجھ کو طبیعت کی دو رنگی، دنیا کا طلبگار بھی، دنیا سے خفا بھی۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی امید کا روشن چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا اگر آپ کا توکل صرف اللہ پر ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب سارے اختیار رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ بری نظر بھی ایک ہی آنکھ سے لگتی ہے، اور جس آنکھ سے لگتی ہے اس میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ جو دل نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا وہ ضبط، رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو بات انسان ماننا نہ چاہے اسے تو زندگی منوا کر ہی رہتی ہے بالآخر، یہی تو اس کا طریقہ ہے۔ بالآخر دائرہ مکمل ہوتا ہے، نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جس کا اعتراف بالآخر نہیں کرنا چاہتے، زندگی اس کا اعتراف کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بڑے مقامات آتے ہیں زندگی میں، بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جب آدمی کی چاہت کے مطابق واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا کمزور ہے۔ عام حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے یا سونے کا۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزے انسان کی سیرت میں ہے، سیرت انسان کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے، ناکارہ ہوس ہے، راہ کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔
جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو راستہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فتح کے بارے میں بدگمانیاں ہیں تو تم کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ درمیان کے کسی فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا، باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ آدمی جب بھی تولا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ترازو پر ہی تولا جاتا ہے۔ گھر پر ہی جو پورا نہ تلا تو باہر والوں کو کیا، اچھا ہو یا برا۔ میلوں کا فاصلہ پل بھر میں طے کرنے کے لیے اگر سائنس ایک معجزہ کر سکتی ہے تو کون جانے روحیں بھی ایک معجزے پر اختیار رکھتی ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ کی خشیت سے لرزتا ہے اور اس کی مشیت پر راضی اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق اور انسانیت کی خدمت کے اہل بناتا ہے، وہ شخص ہی خیر والا ہے، چلتی پھرتی بھلائی ہے۔ جو محبوب کے ہاتھوں سے شہید ہوئے وہی محبوب کے پاس ہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ دھن دولت، رشتے ناتے، سنگی ساتھی سب فانی اسباب ہیں۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ بھلا ایسی باتوں کا ذکر بھی کسی سے کیسے کیا جا سکتا ہے جس چپ کو ڈھانپنے کے لیے اندھیری قبر کا سہارا لینا پڑتا ہو۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ لوگوں کو سبزیوں اور پھلوں میں اللہ کے نام تو نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اچھے لوگ اور نیک بندے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز، قرآن، دعا سے ختم کرتے ہیں۔ نماز بھی ہوتی ہے عشق سے، عشق کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہت کے بغیر تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو جانتا ہے کہ اس پار میرا سب کچھ ہے، تو کشتیوں سے میری بات کیوں نہیں کرتا؟ خیال یار میں بیٹھے ہیں اس لیے سچ کے، شاید وہ بھی تصور میں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے،
لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر
آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر، اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل، اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد، اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔
جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں، اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔ تم زندگی کے سارے مسئلوں سے اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ گھر والے، دوست، یہ سب کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ہماری جنگیں نہ لڑ سکیں تو؟ بعض مرتبہ لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، چھوٹی سی بات پر بھلا اتنا کون روتا ہے؟ غلطی سے سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے غلطی کو قبول کیا جائے۔ ہمیں صرف انسان کے اندر کی اچھائی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی پر ہمارا یقین اس کو سچا بنا دیتا ہے۔ الجھے ہوئے ذہنوں کو سجدے سلجھا دیتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دیتی ہیں جن پر ہم پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، پہلی جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے، اور دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لے آتا ہے جو بندے کو کندن یعنی سونا بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہیں۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کا ہی معلوم ہو؟ بے عقلی سب سے بڑی غریبی ہے، بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، لیکن ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ حسرتوں کی پناہ گاہوں میں کیا ٹھکانے ہیں سر چھپانے کو۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس چیز میں جسے اللہ نے سکون کی وجہ بنا دیا۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو ہی دیتی ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ مارنے والے ہاتھوں کو تو پکڑا جا سکتا ہے، پر بولنے والی زبان کو کون پکڑے؟ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ اصلاح یعنی سدھار یہ ہے کہ سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ 100 شکر پروردگار کے کہ اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر سب کچھ کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا ہے، ورنہ انسان تو نہ کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔
نیند بس رات کے آ جانے سے مشروط نہیں، آنکھ جب چاہے تبھی عرصہ شب آتا ہے۔ یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس دکھ سے اجڑتی چلی جاتی ہے زمین، اب تو انسان کا ستاروں پہ بسیرا ہوگا۔ برائے نام سہی کوئی مہربان تو ہے، ہمارے سر پہ بھی ہونے کو آسمان تو ہے۔ مثبت رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل دنوں میں بھی آپ یہ جانتے ہو کہ بہتر دن آنے والے ہیں۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بن جاتا، چپ رہنے سے کوئی ڈرپوک نہیں بن جاتا۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا رب یہ نہ کہہ دے کہ تم ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، ہم ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر ہوئی ہم نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ وہ لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کا خدا بھی نہیں ہوتا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہیں۔ یا رب تو نگاہیں جو پھیر لے مجھ سے، میرا قصہ تمام شد۔ زندگی کبھی بے بسی میں ہمیں کندھا نہیں پیش کرتی، اور اللہ زندگی میں کبھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ جو روحیں عالم ارواح میں آشنا ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جانتی ہیں، وہ دنیا میں جب کسی مقام پر ظاہری جسم کے ساتھ موجود ہوں تو مانوسیت یعنی الفت کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوتی ہیں۔ تربت میں ساتھ لائے ہو بس ایک ہی کفن، تم تو بہت امیر تھے، دولت کہاں گئی؟ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کا خوابوں میں ملنا ملاقات کی سب سے دردناک شکل ہے۔ نفس ہر حال میں خدا کا دشمن ہے، خواہ بدتر ہو یا بہتر ہو، خواہ وحشی ہو یا مہذب ہو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ مجھ کو معلوم تھا رستے سے پلٹ جائیں گے، میں نے بیکار میں یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ دل مضطرب ذرا حوصلہ، نہیں مستقل کوئی مرحلہ۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور نہ ہی اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے کہ اس کے بعد تو دن میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھ لیا کہ میں فلاں شخص سے بہتر ہوں تو یقیناً یہ اس کی جہالت کی وجہ سے ہے۔ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، رائے گاہ چلے گئے، اس لیے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ کسی سے علم حاصل کرنا اور پھر نام کسی اور کا لینا یہ خیانت ہے۔ صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو وہ چور ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ یہ نیک انسان کی خوبی ہے کہ وہ پچھتاوے میں مبتلا رہتا ہے۔ جو جتنا بدترین دشمن ہے اس کو اتنی ہی عاجزی سے مدد پیش کر دو۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان امانت دار ہو، سچا ہو اور دیانت دار۔ زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی کو ایک خوبی کے طور پر چنیں،
کیونکہ اس کی بدولت آپ دوسروں کی غلطیاں سنتے ہیں اور انہیں کرنے سے بچتے ہیں۔ تنہائی اس وقت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ اسے خود چنیں، اس وقت نہیں جب اسے ہم پر مسلط کر دیا جائے۔ اپنی طاقت وضاحتوں میں ضائع نہ کریں۔ بعض لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ کدورتوں یعنی دل کا میل اپنا کوئی علاقہ نہیں رکھتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ بڑا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، امیدیں اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ دوست اس کو سمجھو جو تنہائی میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کرے اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے اور مصیبت کے وقت تیرے ساتھ چلے۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ اس لیے اکیلے اور اداس ہیں کہ ان کو اپنی شرطوں پر ایک باوفا شخص چاہیے جس کی اپنی کوئی شرط اور اصول نہ ہو۔ دکھ اٹھائے بغیر کوئی بھی انسان سکھ کی قدر نہیں کر سکتا۔ محبت قبضہ نہیں کرتی، نہ ہی اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ محبت کے لیے محبت ہی کافی ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بات کردار پر آئے تو محبت کو روح کی پوشاک میں باندھ کر رکھ دینا چاہیے، جو ساتھ تو رہے مگر ظاہر نہ ہو۔ لوگوں پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتی، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، وہ آپ کے بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ عقل کی بدصورتی کے آگے باقی سارا حسن و جمال ہیچ ہے، بیکار ہے۔ کسی اور کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے ہی آپ جیسی ہوں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے تو ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ، غلط سوچ۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ فطرت آسان تھی مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ نفرت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اتنے چھید کرتی ہے کہ ایک مضبوط سے مضبوط انسان کو بھی ایک دفعہ اپنے قدموں سے اکھاڑ ضرور دیتی ہے۔ جو بات آپ سے تعلق نہیں رکھتی اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ مرشد آپ کو اس راہ پر لا کھڑا کرتا ہے جو اللہ کی راہ ہے، جو رب سے قریب کر دیتی ہے اور جو ہمیں ایک مسلمان سے مومن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر زندگی میں توکل کی عادت آ جائے تو خوش فہمیوں کا خاتمہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ قبر سے زیادہ ہولناک اور خوفناک کوئی جگہ نہیں۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ قبر کی منزل آسان ہو۔ جب بھی تمہیں دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو تو اس کے انجام پر نظر کر لیا کرو۔
سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ کنجوس کبھی نہیں کر سکتا۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح رسوا کرتے ہیں، ایک ہی طرح حیران کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں، لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے اور نہ ہی زندگی کو چلنے سے۔